पीस नेगोशिएशन इस्लामाबाद में हो रही थी, शुरू हुई थी 10-11 अप्रैल को। वो बीच में तअत्तुल का शिकार हुई। अमेरिका ने ईरान की समुद्री हदूद की नाकाबंदी कर दी। जब सीज फायर लागू था तो इस सीज फायर के दौरान कोई एक्ट ऑफ वार और करना बेसिकली सीज फायर को तसब्बुताज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान अमेरिकन जो पीस नेगोशिएशन इस्लामाबाद में हो रही थी, शुरू हुई थी 10-11 अप्रैल को, वो बीच में तअत्तुल का शिकार हुई। और उस तअत्तुल के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने 3 दिन ईरान में गुजारे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की के विज़िट किए ताकि इन तमाम जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं और जो सराउंडिंग स्टेक होल्डर हैं खित्ते के, उन सबको इन पीस टाक्स पे, इन पीस पॉइंट्स पे सबकी एग्रीमेंट हासिल किया जा सके ताकि खित्ते में जो अमन है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ताकि सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो कॉन्फिडेंस हो इस पीस डील के ऊपर। इसी दौरान पिछले हफ्ते के आखिर में आ गया, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 2 दिन में पीस टाक दोबारा इस्लामाबाद में शुरू होने वाली हैं। लेकिन उसमें एक जो हरकत हुई वो ये कि वो जो सीज़ फायर चल रहा था ईरान और अमेरिका के दरमियान, उस सीज़ फायर को ख़त्म किए बगैर अमेरिका ने ईरान की समुद्री हदूद की नाकाबंदी कर दी। उसने ऐलान अमेरिका ने ये किया कि मैं ये ईरानियन जो पोर्ट है, हरमज़ है, बंदर अब्बास है और दूसरे, इनको मैं इनफैक्ट इनकी मैं जो कह रहा हूँ नाकाबंदी कर रहा हूँ, इनकी ब्लॉकेज कर रहा हूँ ताकि ना यहाँ से कोई चीज़ बाहर गुजरे, ना यहाँ से कोई आए, और ना ही कोई वो जहाज़ जो फीस देकर बहर हुर्मुज़ से आएगा ईरान को, मैं उसको गुजरने दूंगा। वर्चुअली इससे मुराद अमेरिका की वो प्रेशर टैक्टिक्स थी कि ईरान की इकनॉमिक कास्ट बढ़ा दी जाए ताकि इकनॉमिक जो उसकी अर्निंग हो रही थी थ्रू सेल ऑफ फ्यूल या फीस, उसको रोक कर उसको इकनॉमिकली मज़ीद हर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ईरान की इकॉनमी ऑलरेडी काफ़ी निचली सतह पर पहुंची हुई थी। ईरान ने अमेरिका के इस ऐलान को या इस एक्ट को ना सिर्फ अनलॉफुल किया, ना सिर्फ एक्ट ऑफ वार कहा, बल्कि उसे कहा कि ये इत्मीनान साजी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अमेरिका ने बेसिकली वो जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट हमारा बिल्ड हो रहा था, रीबिल्ड हो रहा था, वो ट्रस्ट दोबारा इसने हर्ट कर दिया है, क्योंकि हमारी पीस टेबल सजी हुई थी, हमारी आपस में बातचीत हो रही थी, सीज़ फायर लागू था। जब सीज़ फायर लागू था तो इस सीज़ फायर के दौरान कोई एक्ट ऑफ वार और करना बेसिकली सीज़ फायर को तसब्बुताज करना है। तो मैं इस बदइत्मीनानी के साथ अमेरिका के साथ टेबल पे कैसे बैठ सकता हूँ? अमेरिका तो नाकाबिले भरोसा है। सो जब तक अमेरिका अपना ये ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करता, मैं टेबल पे नहीं आऊँगा। सो वो जो सारा प्रोसेस इतनी एक्सपीडाइट किया गया था कि इनको एज अर्ली एज पॉसिबल टेबल पे लाया जाए ताकि पीस डील जिसके 60-70% जो है हिस्सा पहले तय हो चुका था, वो जो 30%, 20% जो नुकात रह गए थे, उन पे बातचीत करके एक लॉन्ग लास्टिंग पीस को खित्ते में लाया जाए और जंग को ख़त्म कराया जाए और दुनिया की इकानमी को भी इस अजाब से बचाया जाए जो आयल की ब्लॉकेज की वजह से, तरसील की रुकावट की वजह से दुनिया की पूरी इकानमी जो है, ग्लोबल इकानमी रिसेशन के शिकार हो रही थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान को इस टेबल पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईरान ये कहता है कि मैंने जो विक्ट्री हासिल की है, अमेरिका अपने प्रेशर के ज़रिए से इस तरह के नेवल ब्लॉकेड करके, इस तरह के नेवल बिल्डअप करके, वो मेरी विक्ट्री को सरेंडर की तहरीर से या सरेंडर के नुकात ऐड करा के उसको सरेंडर कराना चाहता है, जो कि मैं समझता हूँ ये कंक्लूजन या अजम्पशन ईरान की ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ अगर ईरान टेबल पे आके नहीं बैठेगा तो ईरान ने जो विक्ट्री हासिल की है, जो फतूहात पूरी दुनिया क्लेम कर रही है कि उसने मिलिट्री विक्ट्री हासिल की है, उसने अमेरिका के और इजराइल के वो जो जंग के मकासद थे रजीम चेंज का या सरेंडर का, वो नहीं होने दिया।
اس نے 2-3 دن کی بجائے 38 دن تک کھل کے مقابلہ کیا. اس کی ملٹری فورسز جو ہیں, ڈیفنس کیپبلٹی جو ہے وہ آج بھی انٹیکٹ ہے, کیونکہ وہ ایران نے انڈر گراؤنڈ اس کو سیٹ کیا ہوا تھا. ڈسپائٹ امریکن اور اسرائیل کی انٹینسو میزائل اور ایئر کرافٹ بمبنگ کے, اس کی ملٹری اور ڈیفنس کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیگریڈ نہیں ہوئی. ڈسپائٹ دیٹ آل, بنائے ہرمز کے اوپر اس کا کنٹرول آج بھی انٹیکٹ ہے. تو پھر ان فتوحات کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے اس کے بدلے میں جب پیس ڈیل ہو؟ یہ سب انٹینجیبل ہیں. کوئی ٹینجیبل انعام یا ریوارڈ ملنا چاہیے, اور وہ ریوارڈ بغیر پیس ٹاک کے نہیں ملے گا. اس ریوارڈ وہ کون سے ہیں؟ امریکہ, ایرانین جو ایسٹ ہیں $100 بلین کے قریب امریکہ اور ویسٹ میں جو فریز ہوئے ہیں پچھلے 15-20 سال سے, ان میں سے اچھی خاصی اماؤنٹ کو امیجیٹلی ریلیز کیا جائے, اور اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ انسٹالمنٹ جو ہیں گریجول وہ ریلیز کی جائیں. اب وہ پیسہ اگر آتا ہے ایران کے پاس, تو ایران اپنے عوام کی ویلفیئر کے لیے, اپنے ملک کی ریکنسٹرکشن ری ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کچھ خرچ کر سکتا ہے. اگر وہ پیسہ نہیں آتا تو ایران اکنامکلی ہینڈی کیپ رہے گا اپنے ری ڈیولپمنٹ کے لیے. دوسرا, ایران جو پچھلے 40 سال سے سنکشن کا شکار ہے, دنیا کے ساتھ اپنی میجر سیل پروسیڈ نہیں کر سکتا آئل کی, گیسز کی, اور اسی طریقے سے باقی ٹریڈ نہیں کر سکتا, کنیکٹیوٹی نہیں ہے اس کی. اور اس ٹیبل پہ بیٹھ کے ایران وہ سنکشن کا فار ایور اینڈ کرا سکتا ہے. اور سنکشن اینڈ ہوتی ہیں تو ایران اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک وائبرنٹ ممبر دوبارہ بن کے ابھرے گا, اور اس وائبرنٹ ممبرشپ میں وہ ٹریڈ بھی کر پائے گا, دنیا کے ساتھ ڈفرینٹ معاہدے بھی کر پائے گا, اور اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں, ایکوزیشن آف ٹیکنالوجی میں بھی اس کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. لیکن اگر وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گا تو کچھ نہیں ملے گا. تیسرا, ایران پچھلے سال اس نے مئی میں ان کا حملہ برداشت کیا, 7-8 مہینے بعد دوبارہ 28 فروری کو حملہ برداشت کیا, اور اگر پیس ٹیبل میں فائنل ڈاکومنٹری وہ پرماننٹ پیس ایڈمٹ نہیں کرتا, فیوچر وارز کو اینڈ نہیں کرتا امریکہ, تو امریکہ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ایران پہ وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ تو ایران تو پھر ٹینشن کا شکار ہو گیا, دوبارہ ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد امریکہ دوبارہ اٹیک کر دے. تو یہ جو 3-4 بڑے امپارٹنٹ ایشو ہیں نا, جن میں ایران کا فائدہ ہے, یہ تب بھی ممکن ہے جب وہ پیس ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے بات چیت کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو چیزیں اگر ایران کو مل جاتی ہیں تو کلیئر انڈیکیٹر ہے پوری دنیا کے لیے کہ یہ ایران چونکہ جنگ جیتا ہوا ہے, ایران پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے, اس لیے یہ چیزیں امریکہ نے ایران کی مانی ہیں. اس کے سینکشن بھی ویو آف کی ہیں, اور اس کا جو ہے فریز ایسٹ بھی ریلیز کیے ہیں, اور اس کو پرماننٹ پیس کے لیے بھی اس کے ساتھ ایگری کیا ہے. اور وہ پرماننٹ پیس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ سیکورٹی کونسل پہ UN سے اور کانگریس سے ریٹیفائی بھی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو یہ ایران کی وکٹری ہے. وہ وکٹری جو ابھی ایکنالج ورلڈ نہیں کر رہی, وہ یہ تو کہہ رہی ہے جیت گیا ہے, ملٹریلی اپنے آپ کو سروائیو کر گیا ہے, لیکن یہ چیزیں حصول کرے گا تو کہے گا تو ایران نے جو اپنے آپ کو سروائیو کیا اس سروائیو کا انعام یہ حاصل کیا ہے. سو دیٹ ول بی ریکارڈڈ ان دا ہسٹری. تو اگر ایران نہیں بیٹھتا, میں کہتا ہوں ایک سچویشن, ایک ہائپوتھیسس ہے, ایران کہتا میں نہیں جاتا, اس سے ایران کو نقصان کیا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہے, امریکہ کل بائنڈ اپ کرتا ہے, کہتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ میں نے تو ایران کے جو ہے نا فوجی تباہ کر دی ہے, میں نے نیوی تباہ کر دی ہے, میں نے ایئر فورس تباہ کر دی ہے, میں نے میزائل سسٹم تباہ کر دیا ہے, میں نے اس کا ڈرون پروٹیکشن فیسلٹی, میزائل پروٹیکشن فیسلٹی ایلیمینیٹ کر دی ہے, اس کی لیڈرشپ میں نے رجیم چینج کر دی, ایلیمینیٹ کر دی ہے, اس لیے اب ایران میں کچھ نہیں بچا, میں جا رہا ہوں. وہ اپنی فوج کو پیک کرتا ہے اور موو بیک کر دیتا ہے. ایران کو کیا حاصل ہوا؟ نتھنگ. وہ نہ سیز فائر, وہ نہ وہ پرماننٹ پیس کی گارنٹی دیتا ہے, نہ وہ سینکشن ختم کرتا ہے, نہ وہ ایسٹ ریلیز کرتا ہے, جنگ ختم کر چلا جاتا ہے. تو ایران کو انعام تو کوئی نہ ملا, ریوارڈ کوئی نہ ملا, صرف یہی ایک ہے کہ اس نے دشمن کے حملوں پہ اپنی قوم کو سروائیو کر کے دکھایا. دیٹس آل. تو میرے نظر میں یہ سودا فائدے کا نہیں ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے. ایران کی جو لیڈرشپ ہے
وہ امیڈیٹلی یس کرے کہ ہم آ رہے ہیں اسلام آباد میں پیس ٹاک کے لیے بیٹھیں گے، لیکن ہم انڈر پروٹیسٹ بیٹھیں گے. پروٹیسٹ یہ ہوگا کہ امریکہ نے جو نیول بلاکڈ کی ہوئی ہے اور وہ ایگزیکیوٹ کی ہے ڈیورنگ سیز فائر پیریڈ، وہ ان لافل تھی، امورل ایکٹ تھا. اس لیے امریکہ کے خلاف ہم اس ایکٹ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس میں پہلے پوائنٹ یہ رکھے کہ امریکہ جو ہے اس سیز فائر کو اس بلاکڈ کو ختم کرے. وہ بات ہو سکتی ہے انسٹیڈ کہ ایران اس سے آنے سے انکار کر کے جو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اب ٹائم آیا ہے ایران کے عوام کا کہ وہ اپنے آپ کو ری ڈیولپ کریں، ری اسٹرکچر کریں، ریکنسٹرکٹ کریں، وہ اور اپنے انٹرنیشنل کمیونٹی میں وائبرنٹ رول ادا کریں. وہ اپنے ہاتھ سے مس کر جائیں گے.